معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پیارے نبی حضور رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ تتمہ دور زمان رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حقیر درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور ہر مقام پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے ہم سب اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اے اللہ اپنے نبی کے صدقے طفیل ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ آج میں نے قرآن مجید کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ سن لیں، اور پھر ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کون سی ہدایات فرمائی ہیں اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مدبھیڑ کسی جماعت سے ہو، جب تم جنگ میں کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون اس امید پر کہ تم کامیاب و کامرا ہو جاؤ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو کہیں تم بزدل نہ ہو جاؤ اور تمہاری ہوا نہ نکل جائے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، اور ان کی طرح نہ بننا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے نکلے۔ ولا تکونوا، ان کی طرح نہ بننا، الذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط، وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے تمام کام کو اللہ گھیرے ہوئے۔ ابھی میں نے ایمان والوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطاب فرمایا ہے اس کا ترجمہ سنایا، آپ غور کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو چند باتوں کی ہدایات دے رہا ہے۔ یہ آیت تو جنگ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، مگر اہل ایمان کے نزدیک جہاد جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح اہل ایمان کے نزدیک جہاد بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے احکامات اور اس کی ہدایات کی تعلیم فرمائی ہے، وہی جہاد سے متعلق ہدایات بھی ہمیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تم جہاد میں ہو، تمہارے مقابل کوئی جماعت ہو، وَاثْبُتُوا، تو سب سے پہلا تمہارا کام یہ ہو کہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو۔ وَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، دوسرا عمل یہ ہو کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو کامیابی کی امید پر۔ تیسرا یہ عمل ہو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازمی جانو۔ چوتھا یہ معاملہ ہو وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ جب تم جہاد کے لیے نکلو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے، اور آپسی جھگڑے میں نہ پڑو کہ آپسی جھگڑے تمہیں بزدل بنا دیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کے سامنے تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، پانچواں یہ عمل کہ صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرما رہا ہے جو لوگ دکھاوے کے لیے جنگ میں جاتے ہیں، اتراتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، دکھاوے کے لیے تم جنگ میں نہ جاؤ، ان کی طرح نہ بن جاؤ۔ تمہارا جہاد میں جانا خالص اور خالص رضا الہی کے لیے ہو، اخلاص کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاد کے تعلق سے ہدایات فرمائی کہ کم سے کم جہاد میں ایک مجاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثابت قدم رہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرے، ذکر الہی میں مشغول ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، آپسی جھگڑے میں نہ پڑے، آپسی جھگڑا نہ کرے، اور صبر کرے، اور اخلاص کے ساتھ کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں 6 باتوں کا حکم دیا ہے۔ آئیے ان 6 باتوں پہ مختصر طور پر ہم گفتگو کر لیں اور اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ تو جو ان 6 باتوں کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا ہے اسے سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ حکم اگرچہ یہ جہاد کے لیے ہے، لیکن ایک مومن کامل چونکہ جہاد بھی ایک عبادت ہے، اپنی ہر عبادت میں ان ہدایات کا پابند ہوتا ہے۔ ثبات، ثابت قدمی، ثبات کے معنی ہوتا ہے جم جانا، چمٹ جانا، اسی کو دوسرا نام استقلال اور استقامت بھی ہے۔ استقامت اختیار کرنا، استقلال کے ساتھ عمل پیرا ہونا۔ آپ غور کریں، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کام کا آغاز کر دیں، لیکن اس کام میں، اس عمل میں کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کامیابی اس وقت تک
آپ کو نہیں ملے گی جب تک آپ استقلال کے ساتھ اس کام میں چمٹ جائیں، جم جائیں۔ جب تک آپ جمیں گے نہیں، استقلال حاصل نہیں کریں گے، آپ ظاہر اور باطن میں مستقل نہیں ہوں گے۔ دل میں استقلال اور آپ کے اعضاء پورے وجود میں استقلال ہونا چاہیے۔ ظاہر باطن میں جب تک ثابت قدم نہیں ہوں گے، منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ دیکھ لیں ہر قوم، کوئی بھی انسان کوئی تجارت شروع کرتا ہے، کسی عمل میں ہاتھ ڈالتا ہے، کوئی کسی تنظیم کی بنا ڈالتا ہے تو یا کسی سفر کا ارادہ کرتا ہے، جب تک وہ دل سے اور باہر ظاہر اعضاء سے وہ جب تک تیار نہ ہو، اس پر ثابت قدم نہ ہو، مستقل طور پر اس کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھیں دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، ہر انسان استقلال حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کرتا رہتا ہے کہ ہمیں استقلال حاصل ہو۔ بہت سے لوگ جو ہے ثابت ثبات کے لیے میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں، جن کا شغف ہوتا ہے، جن کا شغف قرآن کی تلاوت، نعت حبیب یا علماء اکرام کی تقاریر سے ہوتا ہے، وہ کیسٹیں بجاتے ہیں۔ آج کل تو موبائل میں سیم کارڈ ڈال دیں، میموری میں محفوظ ہوتا ہے، تو وہ قرآن کی تلاوت اور نعت اور علماء اکرام کی تقریر سنتے ہیں تاکہ ان کو سکون حاصل ہو۔ آپ ڈرائیور کو دیکھے ہوں گے، جب وہ سفر کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے تو وہ میوزک بجاتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے نعت سے شغف ہے، تقریر سے شغف ہے، تقریریں بجاتا ہے تاکہ اس کا سفر آسان ہو جائے۔ یہ سارے عمل کیوں ہیں؟ تاکہ اس کے لیے ثبات حاصل ہو۔ ثبات، جب تک انسان ثابت قدم نہیں ہوگا، کسی کام میں مستقل نہیں ہوگا، استقامت پذیر نہیں ہوگا، منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آئیے اس حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے تعلق سے فرماتا ہے، اے محبوب، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہیں رکھا ہوتا تو ضرور آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو ثابت قدم رکھا اور دین اسلام کو غالب کیا۔ قرآن، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ کسی چیز کی کامیابی میں ثابت قدم ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ثابت قدم رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لولا ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو کچھ نہ کچھ آپ کفاروں کی طرف ضرور جھک جاتے، اور نبی کے وسیلے سے، نبی کے صدقہ طفیل، اللہ تبارک و تعالی ہر اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الدنیا فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اس پختہ بات کے برکت میں دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل ما یشاء۔ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ جس دل میں ایمان کی دولت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ثابت قدم رہنے کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اور آخرت میں بھی ثبات سے مالا مال فرمائے۔ تو ثابت قدمی ایک مجاہد کے لیے ثابت قدمی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی ہر مومن کے لیے اللہ کی کسی بھی طاعت، کسی بھی عبادت میں ہے، جب تک اس میں ثابت قدمی، ثبات نہیں ہے، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج ہمارا معاشرہ، آپ نظر اٹھا کر دیکھیں، آج اسلامی ماحول جو ہے تنزلی کا کیوں شکار ہے؟ ہم ثابت قدم نہیں ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر ثبات ہم میں نہیں۔ جمعہ میں گئے اور پھر عصر سے مغرب سے اسی دن ڈگمگا گئے، ثابت قدم نہیں رہے۔
کسی سال زکات دے دیا، دوسرے سال کشمکش کرنے لگے، روزہ 2-4 رکھے پھر گھبرانے لگے۔ ہم نے ثابت قدم سے استقلال نہیں ہے، استقامت نہیں ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلا عمل استقلال کی دولت سے آئیے ہم سب دعا کریں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو استقلال اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہم کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی تیری اطاعت کریں تو اس میں استقلال عطا فرمائیں۔ ہم ہر جمعہ کو مسجد میں جا کر پیشانیاں تیرے حضور جھکاتے ہیں، اے خدا ہمیں ایسی دولت سے نواز دے کہ اس میں استقلال ہو۔ ہم جمعہ کی بھی نماز پڑھیں، عصر مغرب عشاء فجر، ہر نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ دوسرا عمل وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکراً کثیرا، ذکر کثیر۔ آپ اس تعلق سے آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ متعدد مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کثیر کا حکم دے رہا ہے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے۔ اللہ نے ہمیں نماز کا بھی حکم دیا ہے، روزہ کا بھی حکم دیا ہے، اور اس کے آداب بھی بتائے ہیں، اس کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ لیکن آپ قرآن مجید پڑھیں گے کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ صلاۃً کثیرا، کثرت سے نماز پڑھو، صیامً کثیرا، کثرت سے روزہ رکھو، مگر جہاں ذکر الہی کا حکم ہے، ذکراً کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے نعمتوں سے نواز رہا، ہر حالت میں ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ ہم سوتے ہیں جب بھی اللہ کی نعمت ہم پر برستی رہتی ہے، جاگتے ہیں تب بھی اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر لمحہ اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے جب تجھ پر اللہ کی نعمت ہر لمحہ ہر آن برستی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اے ایمان والے ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن اللہ کے ذکر میں مشغول، کثرت سے ذکر کر، کیونکہ تیرے رب کی نعمت تجھ پر کثرت سے برس رہی ہے۔ اس کثرت سے یاد کر، اس کثرت سے خدا کو یاد کر کہ تو اسے یاد بھی نہ کر سکے، شمار نہ کر سکے کہ کتنا ہم نے اللہ کو یاد کیا۔ جس طرح تجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق دے دے۔ ہر آن آپ کا یہ احساس کر لینا کہ یہ جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اسی لیے ذکر کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا، نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، روزہ رکھنا ایک طریقہ بتایا گیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رک جانا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، وضو کی تعین نہیں ہے، وقت کی تعین نہیں ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی لباس میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی حالت میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر لمحہ اللہ کو یاد کریں۔ آپ کا یہ سوچ لینا چلنے کی طاقت اللہ نے دیا، احساس کر لینا یہ کہ اللہ کی نعمت ہے، کہ احساس بھی اللہ کا ذکر ہے، احساس بھی اللہ کا ذکر ہے، احساس بھی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ ہمارے اللہ نے ہمیں اتنی اچھی صحت دی ہے، اتنا مال سے اولاد سے، دکان سے، مال سے نوازا، علم سے نوازا ہے۔ ان سب کا احساس کر لینا ذکر خدا ہے، ذکر خدا ہے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کریں، جب اللہ ہمیں ہر لمحہ ہم بیٹھتے ہیں جب بھی اللہ نعمت سے نواز رہا، اٹھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو ایک شکر گزار بندے کا تقاضا تو یہی ہے، شکر گزار بندہ بننا ہے۔ جس طرح اللہ کثرت سے اپنی نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے، ہم بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہر انسان ثابت قدم رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نہ کوئی گانے سنتا، میوزک سنتا، مسلمان نعت سنتے، تقاریر سنتے، قرآن کی آیتیں سنتے، تلاوت
کلام پاک سنتے ہیں تاکہ ان کے دل کو اطمینان ہو جائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کوئی بھی عبادت کرو، جہاد ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر وہ عمل ہے جس سے تمہارے دل میں ثبات پیدا ہوگا، تمہارے دل کو اطمینان ملے گا، چین سکون ملے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کا دل تو اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتا ہے۔ سن لو، الا سن لو، بذکر اللہ الا بذکر تطمئن القلوب، اللہ ہی کا ذکر ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ ہی کا ذکر ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور جب تک دلوں کو اطمینان نہیں ملے گا ثبات حاصل نہیں ہوگا، ثابت قدمی نہیں ہوگی، انسان استقلال کی دولت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق دے کہ یہی وہ عمل ہے کہ دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور انسان استقلال اور استقامت کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ ایمان والے کی پہچان تو یہ کہ جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے اور پھر اسے اللہ کے احکام کا وہ پابند ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل دہل جاتا ہے اور پھر وہ احکام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے احکام کی تعمیر میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے احکام کی تعمیر میں لگ جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ اپنی نعمتوں سے اسے نوازتا، اپنا فضل اس پر فضل کی بارش برساتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ اپنی نعمتوں سے یوں نوازتا ہے کہ خود اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ اللہ جسے یاد کر لے کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم۔ تو اللہ کا ذکر وہ نعمت ہے، وہ دولت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور احکام خداوندی کی طرف انسان مائل ہوتا ہے اور اللہ اپنا فضل اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے اس بندے پر جو ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا یہی بندے کامیاب ہوں گے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لے کر ذکر کیا اور نماز پڑھا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو اپنے رب کا نام جپتا ہے۔ آئیے ہم سب اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دلوں کی اطمینان کے حصول کے لیے، اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق دے دے، کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجاہدین سے کہہ رہا ہے، اے مجاہدو جب دین کی راہ میں تمہارے سامنے کفار مشرک تمہارے مقابلے میں ہو، ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ ذکر الہی وہ ایسی نعمت ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہوگا، دشمن کا خوف تمہارے دل سے اٹھ جائے اور تم کم بھی ہوگے تب بھی تمہیں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے اس کا اعلان قرآن میں بھی فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ ان کے دلوں پہ اطمینان، اللہ کی یاد سے ان کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے، وہ اپنی جماعت کو نہیں دیکھتے، اپنے اللہ کو دیکھتے ہیں، اپنے خدا کو دیکھتے ہیں، ان کا توکل، ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد اپنے خدا پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی ہر امور میں کامیابی کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دے دے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان آیتوں کا میں نے بھی بے مسنہ کے بعد تلاوت کیا تھا، اس میں تیسرا حکم جو ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ آپ غور کریں گے جب تک انسان کے دل میں جذبہ اطاعت نہ ہو، اطاعت کا جذبہ نہ ہو،
اللہ اور رسول کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو تو پھر وہ ذکر الہی کی طرف مائل بھی نہیں ہو. یہ اطاعت کا جذبہ ہی اسے اللہ کے ذکر کی طرف بھی مشغول کرتا ہے اور اسے استقلال اور استقامت کی دولت بھی ملتی ہے. اللہ رسول کی اطاعت بڑی چیز ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اگر اللہ، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ اگر چھوٹے تھے تو بڑے ہو گئے، کمزور تھے تو طاقتور ہو گئے، اور انہیں لوگ ستایا کرتے تھے، بے سہارا تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں وقت کا امام بنا دیا، وقت کا امام بنا دیا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہر عمل میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. آپ دیکھیں جہاد میں جا رہے، مجاہد جہاد میں جا رہا ہے، مگر حکم ہے کہ جہاد میں جا رہے ہو، جہاد کے نشے میں، جہاد کے غرور میں بھٹکنا نہیں. اللہ اس کے رسول نے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے کا پابند ہونا. اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتایا جہاد میں؟ تب جب تم جہاد میں جاؤ تو نہ بچوں کو مارو نہ عورتوں کو مارو. تم طاقت کے زوم میں اپنی تلوار بچوں کی گردن پر نہ چلانا، عورتوں پر نہ چلانا، کمزور عورتوں کی گردن پر نہ چلانا. اللہ اس کی رسول کی اطاعت ضروری ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ صحابہ کرام جو ہے میدان جنگ میں شور کرنے کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ شور و غل سے جو ہے دل بھٹکتا ہے اور انسان پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو اللہ اس کے رسول نے طریقے بتائے ہیں، کیا بتائے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بتایا جنگ میں جاؤ تو اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ پر توکل کر کے جاؤ، رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جاؤ. ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تضلوا وسموا أغنائمكم وأحسنوا وأصلحوا فإن الله يحب المحسنين. نبی نے فرمایا جب جنگ میں جاؤ تو اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ پر بھروسہ کر کے جاؤ، رسول کے طریقے پر جاؤ، اور بوڑھے شخص کو قتل نہ کرو. ولا تقتلوا شيخا، بوڑھے شخص کو قتل نہ کرو، وطفلا صغیرا، بچوں کو قتل نہ کرو، ولا امرأة، عورتوں کو قتل نہ کرو، خیانت نہ کرو، اپنے مال غنیمت کو جمع کرو، وَأَحْسِنُوا وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، نیکی کرو. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ نیکوکار محسنین کو پسند فرماتا ہے. آپ غور کریں، جنگ کا مقام ہے، نبی ہدایت دے رہے ہیں وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا. جنگ میں بھی نبی فرما رہے ہیں اصلاح کرو، نیکی کرو. اصلاح اور نیکی جنگ میں حکم ہو رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تفریح کے لیے کسی کے پیڑ سے کچھ توڑ کے کھا لو، کسی کا پیڑ جلا دو، اپنی تباہ کی خاطر کسی کو پریشان کر دو. نہیں، اصلحوا واحسنوا. جنگ میں بھی، حالت جنگ میں بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرو، نیک بننے کی کوشش کرو. فإن اللہ يحب المحسنین، اللہ نیکوں کو پسند کرتا ہے. جنگ میں بھی اصلاح اور احسان کا حکم ہو رہا ہے. جب حالت جنگ میں اصلاح اور احسان، تو ہم جو آج تبلیغ کے نام پر اور بھی دفاعی صورت اختیار کرنے کے نام پر ہم اپنی اصلاح کو بھول جاتے ہیں، اپنی نیکی کو بھول جاتے ہیں، اور دوسروں کو جتنا چاہے گالی دے دیں، بے اختیار ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ حکم فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میدان جنگ میں بھی اللہ اس کی رسول کی اطاعت کو نہ بھولو. آئیے ہم سب اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہمیں ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر آن اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق دے دیں، اطاعت کرنے کی توفیق. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، دشمن کے سامنے پھر کھڑے نہیں ہو پاؤ گے. آپ غور کریں کہ انسان
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کب کرے گا؟ جب آپس میں کوئی چپکش نہیں ہوگی، آپس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگا، آپس میں چھوٹا بڑا نہیں کرے گا، تو میں نہیں ہوگا، تو کس کی بات مانے گا؟ یقیناً اس وقت اللہ اپنے رسول کی اطاعت کرے گا۔ یہ آپسی جھگڑے جو ہے ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی راہ سے بھٹکاتے ہیں۔ تو بڑا کہ ہم بڑا، تو چھوٹا کہ ہم بڑا، تو اچھا کہ ہم اچھا، تو امیر کہ ہم امیر، تو مرکز والا کہ ہم مرکز والے، تو ہیڈ کہ میں ہیڈ، تو صدر کہ میں صدر، تو متولی کہ ہم متولی۔ یہ جھگڑے آپس کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہمیں بھٹکاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مجاہدین کو حکم دیا ہے جب جنگ میں جاؤ ثابت قدم رہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں نہ جھگڑو۔ اگر آپس میں جھگڑو گے تو دشمن سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا، دشمن کے سامنے پھر کھڑے نہیں ہو پاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ آج ہم تنزلی کا شکار کیوں ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہم سے کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے اور غور و فکر جب کریں گے تو یہی معلوم ہوگا ہمارا معاشرہ آج آپسی چکش میں باہمی نظام میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا۔ اسے اپنی فکر ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف کا دھیان بھی نہیں جا رہا۔ آئیے ہم سب اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ اپنے نبی کے صدقے طفیل ہم تمام مسلمانوں کو آپسی نزاع سے نکلنے کی توفیق دے دے۔ کیسے نکلا جائے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو اس کا موقف ہے، جو اس کا طور طریقہ ہے، اسے ہی اللہ کی رسی بتا رہا۔ ہر انسان کہہ رہا ہے یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ کیسے حل کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آپسی جھگڑے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وَلَا تَنَازُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ پھر اللہ فرماتا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کیا چیز ہے جناب؟ صبر جو ہے ایک دفاعی قوت کا نام ہے، دفاعی قوت۔ دشمن ہزاروں کی تعداد میں تو انسان دفاع کے لیے انتظام کرتا ہے، ادھر سے بھی انتظام کرتا ہے۔ دشمن اگر توپ سے آلودہ ہو کر ہے، کوشش یہ کرتے کہ ادھر بھی توپ کو روکنے والے بھی سامان ہوں اور توپ بھی ہو تاکہ منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ آج جدید زمانے میں جو بھی آلات نئے نئے آلات ہیں، تو اگر دفاعی صورت اختیار کرنی ہے تو ان کے پاس بھی جدید آلات سے خود کو مزین کرنا پڑے گا۔ صبر پر ایسی دولت ہے جو دفاعی عظیم دولت ہے، جو دفاعی صورت۔ دشمن حملہ آور ہے، مگر آپ کے پاس صبر کی دولت ہے تو دشمن کمزور پڑ جاتا ہے، دشمن کمزور پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس دل میں صبر کی دولت ہے، اللہ فرماتا ان اللہ مع الصابرین، جو دل صبر کرنے والا ہے، جو صبر کرنے والے اشخاص ہیں، انہی کے ساتھ تو اللہ ہے۔ اب پتہ ہے جس طرف اللہ ہوگا اس سے بڑھ کر مضبوط جماعت کون ہوگی؟ جس طرف اللہ ہوگا۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہے۔ اور انسان صبر نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے آپسی جھگڑوں میں ملوث ہوتا ہے۔ ایک انسان نے ایک جماعت دوسری جماعت کو برا بھلا کہہ دیا، دوسری جماعت کھڑی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر برا بھلا کہہ دیتی ہے، تو اس سے نزاع بڑھتا ہے، جھگڑا اور پروان چڑھتا ہے، جھگڑوں پر جھگڑا ہوتے ہیں۔ دو آدمی کا جھگڑا جو ہے 200 سے 2000 سے بڑھ کر 2 جماعت بن جاتی ہے، مگر انسان ایک نے برا کہا، دوسرے نے صبر کیا، جھگڑا ہی نہیں ہوگا، جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ آپسی نزاع انسان کو ہمیشہ گھماتی ہے، اور نزاع کب ہوتا ہے؟ جب انسان صبر نہیں کرتا ہے۔ آپ غزوہ احد کا واقعہ سنے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ان کی عمارت میں صحابہ کرام کے ایک دستے کو پہاڑ پر مقرر کیا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کی کوئی بھی حالت ہو، فتح ہو
کیا شکست ہو، تم وہاں سے نہیں ہٹنا، وہاں سے نہیں اٹھنا۔ جنگ کا آغاز ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کیا، یہاں تک کہ کفار بھاگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کفاروں کی عورتیں جو بدحواس ہو کر پہاڑ پر دوڑی جا رہی تھی، ان کے پازیب نظر آ رہے تھے، ایسی بدحواسی میں دوڑی، پازیب نظر آ رہے تھے۔ اور پھر مسلمانوں میں ایک شور بلند ہوا، غنیمت غنیمت، مال غنیمت کی طرف مائل ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن دستے کو پہاڑ پر مقرر کیا تھا وہ آپس میں ان میں نزاع ہوئے۔ بعض کہنے لگے مسلمان مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں، چلو۔ بعض نے کہا کہ نہیں، حضرت عبداللہ بن جبیر نے منع کیا کہ رسول اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، رسول اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ حالت کوئی بھی ہو، فتح کی ہو یا شکست کی ہو، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ مگر وہ آپس میں ایک نہ ہو، مختلف ہو گئے، نزاع ہوا ان میں، اور کچھ لوگ جو ہے مال غنیمت کے حصول کے لیے آگے بڑھے۔ تو کفاروں کو موقع ملا، وہ پیچھے سے پہاڑی کی طرف سے آ کر حملہ آور ہوئے اور 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 70 مسلمانوں کو یہ 70 مسلمان شہید کس لیے ہوئے؟ کیونکہ جو دستہ نبی نے پہاڑی پر مقرر کیا تھا وہ آپس میں نزاع کر، ان میں اختلاف ہو گیا۔ جہاں اختلاف، اگر یہ اختلاف نہیں ہوتا، اپنے رسول کی اطاعت میں ہوتے، آپس میں اختلاف نہیں کرتے، صبر کرتے۔ آپ تینوں پہلو دیکھیں، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، واصبروا، صبر کرو۔ اب دیکھیے ان سے صبر نہیں ہو سکا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان مال غنیمت کے حصول کے لیے بڑھے، وہ دستہ جو پہاڑ پر مقرر تھا ان سے صبر نہ ہو سکا۔ آپس میں لوگوں نے سمجھایا بھی، ان کے جو امیر تھے انہوں نے سمجھایا بھی، اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہاں سے نہیں جانا ہے، تو وہ آپس میں مختلف ہو گئے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، یہاں پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا خیال میں نہیں رہا، تو ہوا کیا کہ 70 شہید، اس عمل کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، آپسی جھگڑا سے بچنا اور صبر کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں احد کا، جنگ احد کا وہ تاریخ، وہ جو حالات ہیں وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، اے مسلمانوں ایک مرتبہ تمہارے ساتھ دھوکا ہو چکا، تم نے آپسی اختلاف کیا، صبر نہیں کیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا خیال نہیں کیا، تو انجام یہ ہوا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اگر آج تم نے اس سے سبق نہیں لیا، اس سے درس حاصل نہیں کیا، آپس میں جھگڑتے رہے، صبر نہیں کیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا خیال تم میں نہیں آیا، تو جان لو تم تنزلی کے شکار ہوتے چلے جاؤ گے۔ آئیے ہم سب اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہمیں ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق دے دے، آپسی جھگڑے سے بچا لے اور صبر کی دولت سے مالا مال، صبر کی دولت سے مالا مال۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جس جماعت کے ساتھ اللہ ہو، جماعت کیوں کا، وہ جماعت تعداد میں نہیں دیکھتی ہے، وہ 10 ہوں، 313 ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، غلبہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہ کرو، غم نہ کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ تم اہل ایمان کا یہ شعار رہتا ہے کہ اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے اسے بڑھ چڑھ کر اس پر عمل کے لیے جان و دل لٹاتے ہیں۔ اہل ایمان کا یہ شعار ہوتا ہے، اللہ نے انہیں حکم دیا ثابت قدمی کا، کثرت ذکر کا، اطاعت کا، آپسی جھگڑے سے بچنے کا، صبر کا۔ اہل ایمان کا یہی شعار ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ اہل ایمان کے شعار جو تو نے قرآن میں بتائے ہیں اسی طرح زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے دے، توفیق دے دے۔ تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے حکم دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، ان کی طرح نہ بننا جو گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، دکھاوا کرنے کے لیے نکلے، دکھاوا، ریا نہیں، کوئی کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اخلاص کے لیے کرنا۔ اخلاص ایک ایسی دولت ہے جو سارے اعمال کا دار و مدار ہے، سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔
حضرت عمر سے مروی ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کس لیے کام کر رہے ہیں؟ شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، حصول دنیا کے لیے. بلکہ آگے حضرت عمر نے اسے سمجھایا بھی، جس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے تو اسے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی ملے گی، اور جس نے ہجرت اس لیے کیا تاکہ مال ملے یا کسی سے شادی کرے تو جس نے ہجرت کیا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، نماز ہم نے کس لیے پڑھا؟ تاکہ نمازی کہلائے، پرہیزگار کہلائے، متقی کہلائے. حج کس لیے کیا؟ تاکہ لوگ جانے یہ حاجی ہے. زکوٰۃ کس لیے دیں؟ لوگ جانے کہ یہ بڑا سخی ہے، بڑا دینے والا ہے، اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. اگر ہم نے ان تمام نیتوں سے یہ عمل کیے ہیں تو یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، سارے کے سارے ڈھکوسلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذریعہ صدقہ طفیل کے اعلان کرنے کا حکم دیا. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے محبوب آپ اعلان فرمائیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں خالص اسی کی بندگی کے لیے، اسی کی اطاعت کے لیے. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، نبی کے صدقے ہمیں اعلان کا یہ حکم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتارا. اور پھر ہمیں حکم دیا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے محبوب آپ فرمائے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو خالص اس کی اطاعت کے لیے، خالص اس کی بندگی کے لیے. اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا کہ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، أَلَا لَهُ الدِّينُ الْخَالِصُ، خالص دین، خالص اطاعت اللہ کے لیے ہے. اللہ نے ہمیں اخلاص کا حکم دیا، اخلاص کا. آپ اخلاص پر غور کریں گے، جس دل میں اخلاص نہیں ہوگا، خالص اللہ کے لیے عمل نہیں ہوگا، وہی دل صبر نہیں کر سکے گا. جس کو معلوم ہے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس پر مصیبت بھی آ جائے، لوگ ڈانٹے بھی، تکلیف بھی دیں، ستائیں بھی، برا بھلا کہیں، تو کیوں نہیں اسے نماز پر صبر ہوگا؟ جو اپنا مال غریبوں کو اس لیے دے رہا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، تو لوگوں کے تانا کسنے سے کیوں اسے کچھ غضب ہوگا؟ یقیناً اسے صبر کی دولت ملے گی. لوگ برا بھلا کہیں، کچھ بھی کہیں، تانے دیں، مگر اس کے دل میں یہی ہے کہ میں یہ عمل تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، ہر کام، ہر امور، نعت، تقریر، جو بھی وہ کام کرتا ہے سب اللہ کے لیے کرتا ہے. تو یقیناً جو اللہ کے لیے کام کرے گا اللہ اس کے دل میں ضرور صبر کی دولت سے وہ مالا مال ہوگا. اور جو صابر ہوگا وہ کیوں بھلا دوسرے کو جواب دے گا، کیوں بھلا دوسرے کو تھپڑ مارے گا، کیوں بھلا دوسرے کو گالیاں دے گا، کیوں بھلا دوسرے کو بے بنیاد الزام لگائے گا. ایک انسان ہے، لائٹ چلی گئی، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ وسلم، سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غور کریں کہ یقیناً جو خلوص کے ساتھ کوئی بھی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور انہیں جو ہے صبر کی دولت سے مالا مال کرے گا. وہی صابر ہوں گے، اور جو صابر ہوگا ہر بات پر صبر کرے گا. لوگ اسے تانا دے رہے ہیں، لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا لوگ اسے بے بنیاد بات، کوئی دجال کہہ دے رہا ہے، کوئی اسلام سے خارج کہہ دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ دے رہا ہے، نام بگاڑ رہا ہے، برے برے القابات سے نواز رہا ہے، مگر اس کے دل میں تو یہی ہے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ اسے صبر کی بھی دولت دے گا، اور وہ پھر آپسی نظام میں ہرگز نہیں پڑے گا. اور جو آپسی نظام میں نہیں پڑے گا اللہ اسے ہی اطاعت کی توفیق سے مالا مال کرے گا. اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسی
کے دل میں اطمینان ہوتا ہے اور جس کے دل مطمئن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی استقلال اور استقامت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اور جسے استقامت اور استقلال کی دولت مل گئی وہی منزل تک پہنچتا ہے، وہی منزل تک پہنچتا ہے۔ منزل تک پہنچنا ہے، کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے تو ہر عمل میں خلوص پیدا کرو۔ خلوص ایسا عمل ہے کہ آپ کو صابر بنائے گا، صبر ایسا عمل ہے کہ آپ کو آپسی جھگڑے سے بچائے گا۔ جب آپ آپسی جھگڑے سے محفوظ ہوں گے تو یقیناً اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے متلاشی ہوں گے، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ جو بندہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا یقیناً وہ اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں یقیناً انہیں کے دل میں اللہ استقلال عطا فرماتا ہے، اور استقلال کے بغیر انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچتا۔ آئیے ہم سب دعا کریں، اللہ جو قرآن مجید میں اہل ایمان کے شعار تو نے ذکر کیے ہیں، ثابت قدمی، کثرت ذکر الہی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، آپسی جھگڑے سے بچنا، صبر اختیار کرنا، ہر معاملے میں رضائے الہی کا طالب ہونا، اے اللہ وہ شعار ہم مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے دے، ہم مسلمانوں میں پیدا فرما دے۔ ہمارے نبی کے صدقے میں صحابہ کے صدقے طفیل ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلا، صحابہ نے جو ایمانی شعار اختیار کیا ہمیں وہ اختیار کرنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔